اسرائیل اس وقت بھوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس وقت جو حملے ہیں وہ ایران کی جانب سے جاری ہیں۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جس طرح گزشتہ روز سے ہماری گفتگو جاری ہے ایرانی حملوں کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ استعمال کیا گیا۔ 150 بیلسٹک میزائلوں سے ان حملوں کا آغاز کیا اور آج پھر ایک 40 بیلسٹک میزائلوں کا جو حملہ ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں، یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کیا رزلٹ جو ہے وہ اب نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے پر آگے پیچھے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی کافی مؤثر انداز میں کر رہا ہے، جس سے کہ جو ہے یہ نقصان اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے۔ جو خیال تھا کہ اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، وہ خیال غلط ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا، اس پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ریاستیں تو رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بڑی طاقتوں پر، خاص کر امریکہ پر، کہ وہ اسرائیل کو کس حد تک کنونس کر سکتا ہے کہ یہ کارروائی کو روکے۔ ظاہر ہے اگر اسرائیل کارروائی کو روک دیتا ہے تو ایران کی طرف سے جوابی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایرانی ایکشن کے بعد اسرائیل کا حملہ آتا ہے، اسرائیل کے حملے کے بعد ایرانی ایکشن جو ہے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے زیادہ دیر چلنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے، ہو سکتا ہے۔ حسن صاحب، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ثالثی کروائی جائے تو سب سے پہلے اسرائیل جو ہے، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو ہیں، ان کو بنایا جائے، ان کو کہا جائے کہ ان حملوں کو روکیں، کیونکہ اب تک دیکھا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جواب میں ایران کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں۔ حملے کا آغاز جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، تو اس لیے میں نے بات کہی کہ اسرائیل کو کنونس کرنا ضروری ہے، جس میں بنیادی کردار جو ہے وہ امریکہ کا ہے، جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس اسرائیل پہ ہے۔ لیکن اس سٹیج پہ امریکہ اور اسرائیل کی لگتا یہ ہے کہ خواہش ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اور ان کی جو حکومت ہے اس کو جس قدر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے امریکہ نے ابھی تک کوئی ریسٹریننگ یعنی ٹھہراؤ کی بات نہیں کی ہے، بلکہ وہ اسرائیل کے ایکشنز کو انڈورس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہیں اور ایران جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ تو باقی بڑی ریاستوں، بڑے ممالک جو ہیں، سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبران جو ہیں، اگر وہ ذاتی ڈپلومیسی کے ذریعے اس معاملے کو روک لیں تو رکے گا، ورنہ میرا اندیشہ یہ ہے کہ اس وقت تو وہ ایک دوسرے پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے اندر اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کو اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے، جس طرح کہ اسرائیل نے جو ہے یمن پہ حملہ کیا ہے، جس کی اس وقت کوئی ایسی ہمیں ضرورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے وہ کارروائی کی ہے۔ تو اس طرح اگر ایران نے بھی کسی امریکی مفاد پہ حملہ کر دیا مڈل ایسٹ کی اور گلف کی ریاستوں میں، تو پھر یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، اور جس کا پھر نقصان نہ صرف ان دونوں ملکوں کو ہوگا بلکہ باقی ممالک کو بھی نقصان ہوگا۔ جی حسن صاحب، اب گزشتہ روز جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا بغیر نتیجہ ختم ہو گیا، اس کا اعلامیہ تک جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو ثالثی کا کردار ہے وہ ادا کرنے میں فی الحال جو ہے وہ امریکہ تو ناکام دکھائی دے رہا ہے، اور جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا وہ بھی بے سود ثابت ہوا، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ثالثی کا کردار کون ادا کرے گا اور کیسے ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ تو وہ اس وقت لگا ہوا ہے اس بات پہ کہ جتنا نقصان ایران کا کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ اس سلسلے میں کوئی تعاون جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ لیکن جو باقی ممالک ہیں، خصوصاً جو روس ہے، چین ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے، جو پرماننٹ ممبر ہیں، ان کو یہ اصرار کرنا چاہیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، تو ہو سکتا ہے اس کا اثر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بڑی قوت ایسا نہیں کرے گی تو پھر
मुझे खतरा यही नजर आता है कि कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के अंदर ईरान जो है कहीं और भी हमला कर देगा। यानी अमेरिकी मुफादात, अमेरिकी फौज जो यहाँ बैठी हुई है, कुछ अरब गुवारे वहाँ, उनमें से किसी एक पे ईरान हमला करेगा, जिससे ये चीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सर, अगर फ्यूचर में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस जंग के बाद जो फ़लस्तीन के ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी इसराइल की जानिब से, उसमें भी कोई जंग बंदी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे? फिलहाल तो हमें कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। वहाँ भी इसराइल अभी महदूद पैमाने पर कार्रवाई जो है वो कर रहा है, और जो गजा का इलाका है वहाँ तो अमेरिका ने भी करारदाद वीटो करके उसकी वहाँ सीज फायर होने के इम्कानात को ना होने के बराबर कर दिया गया है। तो इस तरह अगर इसराइल को ये आज़ादी है कि वो गजा में जुल्म तशद्दुद करे, वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, यमन में कार्रवाई करे, और कल को वो किसी और के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। मेरे तो यही तजवीज़ है कि इस हसन साहब,